السلام علیکم۔ محمد نیف کا کالم سپہ سالار کے شب و روز۔ اگر وہ کسی نارمل ملک کے سپہ سالار ہوتے تو صبح ناشتے کی میز پر اپنے سرحدی کمانڈروں کی رپورٹ ملتی کہ دشمن نے رات کے اندھیرے میں بھی ہماری طرف ملی نظر سے نہیں دیکھا۔ دفتر پہنچتے کافی پیتے، دن کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے، معمول کی میٹنگ کی صدارت کرتے، کسی کو شاباش دیتے اور کسی کو ڈانٹ پلاتے، پھر ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کر ایک فوجی مشق کا جائزہ لیتے، جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے، ان کے ساتھ گل مل جاتے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتے، دوپہر کو کھانا کسی افسر میں تناول کرتے، جوانوں کے ساتھ بڑے کھانے میں شریک ہوتے، پھر ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کسی سرحدی چوکی کا دورہ کرتے، توپوں ٹینکوں کا تیل پانی چیک کرتے، سپیر کو دفتر واپس آتے، کسی بیرونی ملک سے آئے ہوئے اپنے منصب سے مذاکرات کرتے، شیل پیش کرتے، وصول کرتے، تصویر بناتے، پیج میں آ کر کوئی سیاستدان، کوئی صحافی، کوئی سیٹ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، اسٹاف افسر ڈانٹ پلا کر دیتا کہ ہم وزارت دفاع کے اندر آتے ہیں، کچھ پوچھنا ہے تو وہاں رابطہ کرو۔ آخری فائل پر نوٹ لکھتے کہ ٹھیک 5 بجے دفتر سے اٹھتے ہی اور سیدھے گلف کورس کا رخ کرتے۔ لیکن ہمارے سپہ سالار کے نصیب میں اتنی پرسکون زندگی کہیں؟ اسلام آباد کے چند صحافی چلا کر بتا رہے کہ ہمارے سپہ سالار کو متحرک ہونا پڑا، انہوں نے سیٹوں کی جیبوں سے ڈالر نکلوائے، زراعت و دنیات، ڈالر کا ریٹ، بجلی کے بل، سوشل میڈیا پر بیٹھے سازشی، یہ سارے کام ہم نے سپہ سالار کے ذمہ لگا دیے۔ ایسے میں سپہ سالار کا دن کب شروع ہوا، وہ دفتر سے جا کر گلف کیسے کھیلے؟ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہماری افواج نے چند انتہائی شاندار گلف کورس بنا رکھے ہیں، لیکن میں کئی سال سے کسی عادت سروس سپہ سالار کو گلف کورس پر نہیں دیکھا۔ آخر سپہ سالار جن کو گلف کورس پر شاٹ لگاتے دیکھا گیا تو مرحوم جنرل ضیاء الحق تھے۔ ان کے بعد آنے والوں کو اس قوم نے اتنا متحرک کر کے رکھا ہے کہ وہ اپنی 3 سالہ کی مدت ملازمت گزار کر بھی اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتے، اس لیے کبھی مانگ تانگ کر تو کبھی ڈنڈے کے زور پر ایکشن لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دن بھر کی مشق کر کے جب ہمارا تکا سپہ سالار گھر پہنچتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سارا دن کی محنت اکارت گئی، خزانہ بھی خالی ہے اور ملک میں پہلی بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھوکے سو رہے ہیں، یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ بجلی کا بل دے یا بچوں کے اسکول کا فیس۔ ظاہر ہے چند منظر سپہ سالار کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ملک کے چیدہ سیٹوں کو بلا کر ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ ہی بتائیں اب کیا کرنا ہے۔ چیف کو 90-92 سیٹوں کے ساتھ رات گئے تک چلنے والی ملاقاتوں اور اس کے بعد آنے والی خوشخبریوں کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیٹ ہماری قوم کا سرمایہ ہے یا ملک ان سیٹوں کا سرمایہ ہے۔ شکر ہے چیف کو کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ ملک میں 100-200 غریب لوگوں کو جمع کر کے ایک بار ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے کہ اس ملک کا اور اس کی معیشت کا کیا کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے سپہ سالار کے شب و روز مشکل ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی ہم نے سپہ سالار کو اتنا متحرک کر کے رکھا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی فوج کے بنائے محکمے زراعت والے چند جدید فارم پر ہل چلاتے ہیں تاکہ غذائی بحران سے بچا جا سکے۔ پھر دفتر جاتے ہوئے راستے میں رک کر گدھے سگلار پہاڑوں کا سینہ چیرتے اتنی مدنیات تو نکل آئیں گے قوم کے ایک دن کا خرچہ نکل آئے۔ وہ لفٹ نہیں کراتے، لیکن دفتر کے گیٹ کے باہر ان سویلین کا بھی ہجوم ہوتا ہوگا جو کہتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے آپ برج خاک آلودہ ہو گئے ہیں، ایک موقع ہمیں بھی دے۔ قربانیوں کا موسم بھی جاری ہے تو کتنے شہداء کے گھروں کو جائے 9 مئی والے دہشت گردوں کے کیسوں کا بھی تو دیکھنا پڑتا ہوگا۔ پھر بارڈر سے نوجوانوں کی ایک ٹولی آ جاتی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ پر خبر رکھنا، اٹک والے قیدی کی چھت تو نہیں ٹپک رہی، روس و امریکہ سے آنے والے ٹیلی فون نے کالے عربی شہزادوں کے پیغامات، اتنا کچھ کر کے رات کو جیب پیر بھی خالی۔ سوچتا ہوں کہ اتنے گھٹن دن کے بعد جب سپہ سالار آخر سونے جاتا ہوگا نیند کیسے آتی ہوگی۔ ملنے والے بتاتے ہیں کہ سپہ سالار اپنی تقاریر میں آیاتوں اور حدیثوں کے حوالے اکثر دیتے ہیں تو یقیناً سونے سے پہلے کوئی دعا پڑھ کر قوم پر پھونک دیتے ہوں گے کہ تاکہ کوئی قوم رات کو ڈراؤنا خواب نہ دیکھ پائے۔ ویڈیو کیسے لگی؟ اللہ حافظ۔